میاں بیوی کی آپسی لڑائیاں بچوں کی شخصیت کو کتنا متاثر کرتی ہیں؟ بہت زیادہ متاثر کرتی ہیں، کیونکہ بچے جو ہیں وہ آبزرو کر کے سیکھتے ہیں۔ اگر ماں باپ کا آپس میں تعلق اچھا نہیں ہوگا تو بچے پھر وہی سب دیکھیں گے۔ بچپن میں والدین کی جو لڑائیاں دیکھی ہیں اور اب وہ بچے جو ہیں وہ بڑے ہو چکے ہیں۔ بچہ بدتمیزی کرنے لگا ہے، بچہ میرے ساتھ صحیح سے بات نہیں کرتا، میں اس کو کچھ کہتی ہوں تو آگے سے بدتمیزی کرتا ہے، تو آپ اپنے آپس کے تعلقات دیکھیں۔ آپ نے بچوں کے سامنے کسی بھی پارٹنر کی اپنے پارٹنر کی برائی نہیں کرنی، چاہے آپ کو جتنا مرضی غصہ آیا ہوا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شمس الحق۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ میاں بیوی کی آپسی لڑائیاں بچوں کی شخصیت کو کتنا متاثر کرتی ہیں۔ وہ بچے جنہوں نے بچپن میں والدین کی لڑائیاں دیکھی ہیں اور اب وہ بڑے ہو چکے ہیں اور اس سے ان کی شخصیت جو ہے وہ متاثر ہو چکی ہے، تو وہ اپنی شخصیت کو کیسے بہتر بنائیں، اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں کنسلٹنٹ کلینیکل سائیکالوجسٹ نائمہ کرن صاحبہ۔ والدین کی جو آپسی لڑائیاں ہیں، میاں بیوی کی جو لڑائیاں ہیں، وہ بچوں کی شخصیت کو کس حد تک اور کتنا متاثر کرتی ہیں؟ بہت زیادہ متاثر کرتی ہیں، کیونکہ بچے جو ہیں وہ آبزرو کر کے سیکھتے ہیں۔ اگر ماں باپ کا آپس میں تعلق اچھا نہیں ہوگا تو بچے پھر وہی سب دیکھیں گے، اسی سب سے سیکھیں گے، تھوڑے ڈرے سہمے رہیں گے، انگزائٹی کا شکار رہیں گے، بے چینی جس کو ہم کہتے ہیں، ڈپریشن کا شکار رہیں گے، اور بہت زیادہ ڈرے سہمے سے رہتے ہیں بچے۔ میں نے جو ہے اسکول کاؤنسلر کام بھی کیا تھا، تو وہاں پہ بھی جو 4th کلاس کے بچے ہیں یا 3rd کلاس کے بچے ہیں وہ میرے پاس ایز اے کیس آئے تھے، اور وہاں پہ ان کا یہی ایشو تھا کہ پیرنٹس کی آپس میں بنتی نہیں ہے، بہت زیادہ جو ہے نا لڑائی جھگڑا ہے پیرنٹس کا۔ لیکن بچہ جب ہوتا ہے تو اس کے لیے رول ماڈل اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، اور اگر ماں باپ کے درمیان ہی پیار نہیں ہے، لڑائی جھگڑا ہے، اور وہ لڑائی جھگڑا ایسا ہے کہ بچوں کے سامنے بھی وہ لڑائی جھگڑا چل رہا ہے اور بچے سارا کچھ دیکھ رہے ہیں، تو وہ ڈر کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈر اور خوف کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ میں پیار کیوں نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے بچے کی اپنی شخصیت خراب ہونے لگ جاتی ہے۔ اب بچہ وہ چیز سیکھ رہا ہے، بچہ یہ چیز بھی سیکھ رہا ہے کہ میری اگر بیٹا یہ چیز سیکھ رہا ہے کہ عورتوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرنا چاہیے جیسا کہ میرا باپ سلوک کر رہا ہے، اور اگر بیٹی ہے تو بیٹی یہ سیکھ رہی ہے کہ جو ہے نا مرد اسی طرح کے ہوتے ہیں جیسا کہ میری ماں کے ساتھ ہو رہا ہے، جیسے میری ماں کو مارا، اکثر تو مار پیٹ بھی تو ہوتی ہے نا، ابیوز جو ایک ہوتا ہے، تو اگر میری ماں کے ساتھ یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں اور میری ماں برداشت کری، تو مجھے لگتا ہے کہ لڑکیوں کو بھی ایسے ہی کرنا ہوتا ہے۔ یہ چیزیں وہ بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کی پرسنالٹی ایسی بننا شروع ہو جاتی ہے، کہیں کہیں پرسنالٹی اس طرح کی بن جاتی ہے، اتنی سبمسو بن جاتی ہے کہ جو بچے ہیں وہ اگر اپنا لائف پارٹنر کا انتخاب کرتے ہیں آگے جا کے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈومیننٹ پرسن ملے جو ہم پہ اپنا کنٹرول ایکسرٹ کرے، جیسے کہ ہم نے گھر میں ایسے دیکھا ہے، اپنے باپ کو کنٹرول ڈالتے ہوئے دیکھا ہے ماں پہ، اور ماں ڈری سہمی رہتی ہے، تو اسی طرح سے بچے پہ یہی خواہش کرتے ہیں کہ ہمارا لائف پارٹنر بھی ایسا ہی ہو۔ پہلی بات، بچے ڈرے سہمے رہتے ہیں۔ دوسری بات، بچے شدید بے چینی کا شکار رہتے ہیں، انگزائٹی ایشوز ان بچوں میں زیادہ ہوتے ہیں، ڈپریشن ان بچوں میں زیادہ ہوتا ہے، اور PTSD ٹرامیٹک سچویشن سے بھی یہ گزرتے ہیں، ٹراما میں بھی یہ ہوتے ہیں بچے، نائٹ میئرس ان کو زیادہ آتے ہیں بچوں کو، یہ بچے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے رہتے ہیں، اور ان کی اکیڈمک ایشوز وغیرہ جو بھی جتنی ان کی زندگی کے مسائل ہیں وہ سارے ادھر سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ پھر دوسری بات، اب شخصیت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ اب دیکھیں، اگر کوئی ایک بچہ ہے وہ مینٹل النس کا شکار ہو رہا ہے، یعنی انگزائٹی کا شکار ہو رہا ہے، وہیں پہ اس کی شخصیت خراب ہو رہی ہے، ٹھیک ہو، وہیں پہ وہ بے چین ہو رہا ہے، وہ برداشت ہی نہیں کر سکتا، اس کو یہی رہے گا کہ میرے ساتھ کچھ ہونے والا ہے، انگزائٹی یہی ہوتی ہے، میرے ساتھ کچھ ہونے والا ہے، ایک ان نون چیز کا ڈر ہونا، تو انگزائٹی یہی ہوتی ہے۔ اچھا، وہ والدین یا میاں بیوی جو ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور میاں بیوی کے جو آپسی تعلقات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں اور ان کے بچے چھوٹے ہیں، تو آپ بطور ماہر نفسیات ان کو کیا مشورہ دیں گی، ان کو کیا میسج دیں گی؟ پہلے تو میں یہ میسج دوں گی، مشورہ دوں گی کہ آپ لوگوں کو اپنے آپس کے تعلقات بہتر کرنی چاہتے ہیں، کیونکہ دیکھیں بچہ آپ سے سیکھ رہا ہے، بچے کی آبزرویشنل لرننگ بہت اچھی ہوتی ہے، بچہ جو دیکھ رہا ہوتا ہے نا وہی سیکھتا ہے۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بچہ بدتمیزی کرنے لگا ہے، بچہ میرے ساتھ صحیح سے بات نہیں کرتا، میں اس کو کچھ کہتی ہوں تو آگے سے بدتمیزی کرتا ہے، تو آپ اپنے آپس کے تعلقات دیکھیں، بچہ وہیں سے سیکھ رہا ہے، بچہ وہیں سے یہ چیزیں سیکھ رہا ہے کہ آپ لوگ آپس میں جب بات کرتے ہو تو آپ لوگ بھی ایسا ہی بیہیو کرتے ہو جیسا آپ کا بچہ بیہیو کر رہا ہے، تو یہاں پہ آپ کو پہلے اپنا آپس کا تعلق ٹھیک کرنا ہے، آپس کا تعلق آپ نے ٹھیک کر لیا
پھر آپ نے بچے کو سکھانا ہے. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے بچے کو سکھانا کیا ہے. اگر آپ نے بچے کو رسپیکٹ کرنی سکھانی ہے تو آپ نے وہی چیزیں کرنی ہیں جو چیزیں آپ بچوں کو سکھانا چاہتے ہو. رسپیکٹ کرنی سکھانی ہے, آپ خود بھی رسپیکٹ سے بات کرو. ایون آپ کا ہسبینڈ ہے, آپ سے رسپیکٹ سے بات کرے, آپ کر کے بات کریں رسپیکٹ سے, جو ایک جو تعلق ہوتا ہے ادب کا, اس سے بات کریں. پھر اگر آپ نے سکھانا ہے کہ سوری بولے, مطلب اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کر کے اکاؤنٹیبلٹی لے کے سوری بولے, تو آپ نے پھر پہلے یہ کرنا ہے کہ آپ کا آپس میں جو ہے اگر کوئی غلطی کرتے ہو تو آپ سوری بولو اس کو, تھینک یو. یہ جو تھوڑے چھوٹے چھوٹے مینرز ہوتے ہیں, ہر پیرنٹ چاہتا ہے کہ ہمارے بچوں میں یہ چیزوں کے تھینک یو بھی بولیں, سوری بھی بولیں, ایکسیپٹ کریں غلطی کو اور بدتمیزی نہیں کریں. تو یہ ساری چیزیں آپ نے پہلے خود کے اندر لانی ہے. جب تک آپ یہ خود کے اندر نہیں لاؤ گے تب تک بچہ نہیں مانے گا. پھر دوسری بات, اگر بچے کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے کہ آپ کس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں, تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بچے کو باؤنڈریز سکھانی ہے. ٹھیک ہو. باؤنڈریز سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے باؤنڈریز سیٹ کرنی, نہ زیادہ دوستانہ رویہ ہو, اتنا دوستانہ رویہ بھی نہ ہو کہ بچہ آپ کو جو ہے ماں باپ کے عہدے سے نکال کے ایک دوست سمجھنا شروع کر دے, اپنے ایج فیلو والا دوست سمجھنا شروع کر دے. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اور نہ ہی زیادہ اسٹرکٹ ہو. اسٹرکٹ جب آپ اسٹرکٹنس زیادہ کرتے ہیں نا تو بچے پھر باغی ہوتے ہیں, اور بچے پھر ادھر ادھر جو ہے نا دوسرے لوگ تلاش کرتے ہیں کہ جن کی طرف ان کو سپورٹ مل جائے, اور ماں باپ پھر ان کے لیے ولن کا رول پلے کرتے ہیں. اچھا, اب وہ بچے جنہوں نے بچپن میں والدین کی جو لڑائیاں دیکھی ہیں اور اب وہ بچے جو ہیں وہ بڑے ہو چکے ہیں, تو اس سے ان کی شخصیت متاثر ہو چکی ہے اور ان کی شخصیت میں خلا جو ہے وہ انہیں نظر آتا ہے, تو وہ بچے اپنی شخصیت کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں, اگر وہ ایڈولسنٹ مطلب میٹرک کی ایج میں ہیں, اور میٹرک میں جا کے ان کو جلد ہی پتہ چل جاتا ہے, کیونکہ میٹرک کی وہ ایج ہے کہ اس میں آپ ٹھیک کر سکتے ہو, اپنی شخصیت میں جو ہے چینجز لا سکتے ہو. تو میٹرک کی ایج میں اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے ساتھ ایک اچھا رویہ نہیں رکھا گیا, یا آپ کے ساتھ مطلب اتنا ہو گیا کہ آپ کے اندر ایک ایموشنل گیپ کریٹ ہو گیا ہے, اور ایک ایمٹینس کی جو ہے وہ فیلنگ کریٹ ہو گئی ہے, تو آپ جو ہے, کیونکہ بہت سے اسکولز ہیں جہاں پہ اسکول کاؤنسلرس کی جو ہے وہ اپارچونیٹی اویلیبل ہے, آپ اس کو رابطہ کر سکتے ہیں. لیکن ہاں, وہ شہر جہاں پہ نہیں اس طرح کی اپارچونیٹی اویلیبل, تو پھر آپ آن لائن جو ہے وہ ماہر نفسیات جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان سے جو ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں, کنسلٹیشن کر سکتے ہیں. اور اس میں بھی آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایک کامیاب اور قابل قسم کا ماہر نفسیات ہو, کیونکہ بہت سے ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے یہاں, کیونکہ انفارچونیٹلی لائسنس کیونکہ نہیں ادھر ہے سائیکالوجسٹ کو, جیسے کہ باقی جگہوں پہ, باقی دنیا کی ہر کنٹری میں, تو یہاں پہ نہیں ہے. تو بہت سے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ سائیکالوجی کے بیک گراؤنڈ سے نہیں ہیں, لیکن وہ محض پیسے کمانے کے لیے بیٹھے ہیں, ان کی فیس بھی پھر بہت زیادہ چارج ہوتی ہے. تو اس طرح سے جو ہے نا بہت سی آرگنائزیشن ہے, جیسے کہ تسکین آرگنائزیشن ہے, وہ بھی کاؤنسلنگ سروسز دیتی ہے. اور مرہم پہ بھی آپ جو ہے وہ سرچ آؤٹ کر سکتے ہو, مطلب بہت ساری ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو کچھ فری بھی دے دیتی ہیں آپ کو, تو آپ ان کو جو ہے وہ سرچ آؤٹ کرو, ان کے پاس بہتر جو ہے نا وہ قابل ماہر نفسیات ہوتے ہیں. اچھا, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے ارد گرد کچھ بڑے لوگ بھی ہوتے ہیں, وہ والدین جن کے پہلے تعلقات ٹھیک نہیں تھے اور بعد میں ان کے تعلقات جو ہے وہ کچھ بہتر ہو گئے, اور اب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے بچوں کی شخصیت میں ایک خلا آ چکا ہے اور اس سے بچوں کی شخصیت متاثر ہو چکی ہے. تو وہ ارد گرد کے بڑے سمجھدار لوگ یا والدین وہ بچوں کو کس طرح ہیلپ کریں کہ جس سے ان کی شخصیت بہتر بن سکتی ہے؟ اگر یہ بچے چھوٹی ایج میں, لائک ایڈولسنس سے چھوٹی ایج میں, تو ان کو جو ہے نا وہ لا سکتے ہیں. کیسے لا سکتے ہیں؟ اپنی پیرنٹنگ کا طریقہ ٹھیک کریں, ٹھیک ہے, اور آپس میں جو ہے نا دونوں پیرنٹس کی آپس میں ہونی چاہیے ایک, جیسے کہتے ہیں نا کہ انٹریکشن دونوں پیرنٹس کا آپس میں صحیح والا ہونا چاہیے. اب دیکھیں, ماں باپ میں نا, اگر ہم اپنا بھی بچپن یاد کریں تو ہمارے ماں باپ میں سے ایک ایسا پرسن ہوتا تھا جس سے ہم زیادہ ڈرتے تھے, جس کی ڈانٹ سے ہم زیادہ ڈرتے تھے. میں اگر اپنی بات کروں تو ہمارے پاس تو ہماری اماں, ٹھیک ہے, ان کی ڈانٹ سے سب نے ڈرنا ہوتا تھا, کیونکہ پتہ ہوتا تھا کہ انہوں نے جو ڈانٹنا ہے نا انہوں نے پھر اچھی خاصی کر دینی ہے. لیکن ہمارے ابا جو ہوتے تھے نا وہ زیادہ کچھ کہتے نہیں تھے, تو ہمیں اگر کبھی جو ہے نا ریفیوج چاہیے ہوتا تھا تو ہم اپنے ابا کے پاس جاتے تھے. لیکن اس کا یہ نقصان نہیں ہوتا تھا کہ ہم اپنی اماں کی عزت کرنا بھول جائیں یا کر دیں. اب آپ نے بچوں کے سامنے کسی بھی پارٹنر کی, مطلب اپنے پارٹنر کی برائی نہیں کرنی, چاہے آپ کو جتنا مرضی غصہ آیا ہوا ہے. اب کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں, ہسبینڈ نے کچھ کہہ دیا,
بیوی کو غصہ چڑھا، اس نے بچوں کے سامنے برائی کرنی اسٹارٹ کر دی کہ تمہارے ابا تو ہے ہی ایسے، تمہارے ابا تو بات ہی نہیں مانتے، تمہارے ابا میرا خیال ہی نہیں رکھتے. اب اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچوں کا جو چھوٹا دماغ ہوتا ہے وہ اتنی کنسیپچل نالج میں تو جاتے ہی نہیں ہے، تو لاجیکل نالج میں جائیں گے نہیں، چھوٹا دماغ ہوتا ہے پھر اور بار بار جب آپ ایک بات کہنے لگتے ہو نا تو ایونچولی وہ سچ بن جاتی ہے. تو بچے جو ہے نا، بچے پھر یہ دماغ میں بٹھا لیتے ہیں کہ ہمارے ابا تو ہے ہی ایسے، ہمارے ابا میں مسئلہ ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو چیز ہے نا، یہ آپ نے نہیں کرنی، کسی بھی پارٹنر کی برائی نہیں کرنی بچوں کے سامنے، کیونکہ اگر آپ برائی کرو گے بچوں کے سامنے، آپ نے اپنے پارٹنر کی عزت وہیں پہ کم کر دی، پھر آپ جتنا مرضی کوشش کرو وہ عزت واپس نہیں آتی. ٹھیک ہو گیا. تو وہ جو چیز ہے نا کہ پارٹنر کی برائی نہیں کرنی، پارٹنر کی تعریف کرو، نو ڈاؤٹ کچھ کبھی کبھی کچھ ہو جاتا ہوتا ہے، آپ ان کو سمجھاؤ ایسی چیزیں، تو پارٹنر کی برائی نہیں کرنی ہے آپ نے یہاں پہ. اور جتنا مرضی اگر آپ کو غصہ ہے نا، آپ اس کو وینٹ آؤٹ کر سکتے ہو ایزیلی. آپ جنرل لائٹنگ کر سکتے ہو، آپ ڈیپ بریدنگ کے تھرو اپنا اسٹریس جو ہے وہ ریلیز کر سکتے ہو. اینڈ دیکھیں پارٹنرس میں نا جو شادی کا رشتہ ہے نا وہ ایسا ہے کہ اتار چڑھاؤ والا ہے، ایک رولر کوسٹر رائڈ ہے، اتار چڑھاؤ ہے. تو اس میں لڑائی بھی ہوگی، جھگڑا بھی ہوگا، لیکن اس جھگڑے کو سالو کرنا ہوتا ہے. اور وہ کیسے سالو کرنا ہوتا ہے؟ آپس میں بیٹھ کے. ٹھیک ہو. کسی تیسرے کو جب ہم بیچ میں لاتے ہیں نا تو جھگڑے اور بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہو. تو آپس میں بیٹھ کے سالو کرنا ہے. آپ نے اب تک 3 کتابیں بھی لکھی ہیں، تو آپ اپنی کتابوں سے متعلق تھوڑا ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں. جی، میری جو پہلی کتاب ہے وہ سبلنگ بولنگ اور رائولری سے ریلیٹڈ ہے. بولنگ کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہم نارملی دیکھتے ہیں کہ اسکول میں بولنگ ہو رہی ہے اور اسکول میں ہی بولنگ کو روکا جائے، لیکن گھر میں بھی بولنگ ہوتی ہے، بہن بھائی بھی بلی کرتے ہیں. جو بڑے بہن بھائی ہیں وہ اپنی پاور ڈائنامکس شو کر کے بلی کرتے ہیں. اور بہت سے ڈراماز بھی آپ نے آج کل دیکھے ہوں گے جس میں آپ کہتے ہو نا کہ کوئی بہن اپنی بہن کی دشمن کیسے ہو سکتی ہے، تو وہ یہ ادھر سے پیدا ہوتے ہیں. اور یہ کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ آپ بچوں میں فیوریٹزم لا رہے ہوتے ہو، بچے کو کہیں بھی فیل ہو جائے گا سب فیوریٹزم ہو رہا ہے، تو وہاں پہ پھر یہ چیزیں آتی ہیں. ٹھیک ہو. یہ دوسری کتاب ہے میری بیونڈ دا نارسسسٹ. جو نارسسٹک لوگ ہیں، جو خود سے زیادہ کسی کو سمجھتے نہیں ہیں، اپنا جو ایک سیلف سینٹرڈ انہوں نے بنایا ہوتا ہے، یہ اس سے ریلیٹڈ ہے. اس کے بارے میں کہ وہ کس طرح کے ہوتے ہیں، کیسے ان کو مینیج کیا جاتا ہے، کس ٹائپ کے ہوتے ہیں اور کیسے ان کو مینیج کیا جاتا ہے، یہ اس کے بارے میں. اینڈ ورک پلیس میں سائیکلوجیکل سیفٹی کیوں ضروری ہے؟ سائیکلوجیکل سیفٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی بات کہہ سکو اگلے کے سامنے بغیر یہ ڈرے کہ آپ کو ٹرمینیٹ کر دیا جائے گا یا نکال دیا جائے گا. تو وہ سائیکلوجیکل سیفٹی ہے، وہ ورک پلیس میں کیوں ضروری ہے، اس کے بارے میں بات کی ہے میں نے. نائمہ کرن صاحبہ، پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کا بہت شکریہ. میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے وہ ناظرین جو یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ والدین کے آپسی جھگڑوں کی وجہ سے بچوں کی شخصیت کیسے متاثر ہوتی ہے اور وہ اب ایسے بچوں سے کیسے ڈیل کریں، ان کے لیے یہ انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا. اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.